يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا والي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور چھوٹی سی بات کر کے ہم آگے چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ڈارون صاحب نے ارتقاء کا نظریہ بہت بعد میں دیا، تو ہمارے فلاسفرز بہت پہلے یہ دے چکے تھے. ابھی تک ہم نے جو بات کی ہے یہ ارتقاء نہیں ہے، یہ تنزل ہے، اوپر سے نیچے آ. ٹھیک، واحد سے یا وحدت سے کثرت کیسے پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، یہ تنزل ہے، یعنی سفر آپ نے اوپر سے شروع کیا. ارتقاء میں کیا ہے، آپ نیچے سے اوپر جاتے ہیں، کثرت سے وحدت کی طرف. تو انہوں نے، ہمارے جو فلاسفرز ہیں، انہوں نے جو کانسیپٹ دیا وہ یہ تھا کہ عناصر اربع جن کی ابھی بات ہوئی ہے، عناصر اربع سے جو ہے وہ جمادات پیدا ہوئی ہے، جمادات سے نباتات، نباتات سے حیوانات، اور حیوانات میں پھر انسان. تو یہ ارتقاء کا کانسیپٹ دیا. لیکن ان کے یہاں یہ تھا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے. جو بھی ان کا خدا کا کانسیپٹ تھا، عقل اول تھا، عقل محض تھا، انٹلیکٹ تھا، جو بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کانسیپٹ دیا. آگے آ جائیں پیج نمبر 9 پہ. یہ ایک عبارت ہے، ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے. جی، یہ بلکہ پیج نمبر 8 پہ آ جائیں، ابھی یہ بات تھوڑی سی واضح ہو جائے گی. فارابی نے سلسلہ موجودات، مطلب ایک ہیرارکی ہے نا موجودات، دو حصوں میں منقسم کیا، روحانی اور مادی. موجودات دو طرح سے ہیں. اچھا، پہلے روحانی موجودات کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں. پہلے سلسلہ میں وہ تنزل کا قائل ہے، یعنی اوپر سے نیچے آئے. ٹھیک، اور اس میں اس نے 4 مراتب بنائے، یعنی مراتب وجود کتنے ہو گئے؟ 4. پہلا مرتبہ ہم اس کو اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تو اس کو عقل محض کہہ رہے ہیں نا. دوسرا عقول تسعہ کا ہے، عقول عشرہ یا عقول تسعہ، مطلب 9 یا 10 عقلیں. ٹھیک، دوسرے مرتبے میں عقلیں آ گئی. تیسرے میں کیا ہوا؟ ان عقول سے پھر کیا پیدا ہوئی؟ افلاک، افلاک تسعہ، جو افلاک تسعہ کی طرح محرکہ ہے. تو افلاک تسعہ کے بعد پھر جو ہے انہوں نے تیسرے مرتبے کی بات کی. تیسرا مرتبہ عقل فعال کا ہے، اور چوتھا نفس انسانی کا ہے. یعنی اب تک کی جو اس نے ہیرارکی قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ عقل محض ہے، عقل محض سے عقول تسعہ پیدا ہوئی، یعنی 9 عقلیں. ٹھیک ہے، عقل محض سے عقل اول، عقل اول سے عقل ثانی، ثالث، نیچے آتے جائیں. ٹھیک ہے، 9ویں عقل پہ پہنچ کے پھر 9ویں سے پیدا ہوئی 10ویں عقل، جس کو اس نے کہا عقل فعال. یہ پہلا درجہ تھا وجود کا، یہ وجود کا دوسرا درجہ، یہ تیسرا مرتبہ وجود کا. پھر عقل فعال سے پھر نفس انسانی پیدا ہوا، یہ چوتھا مرتبہ. یہ تو ہے تنزل، یعنی اوپر سے نیچے آ رہا ہے. وجود اوپر سے نیچے آ رہا ہے، لیکن نیچے سے اوپر کیسے گیا ہے اس کی بھی اس نے مراتب بنائے. وہ ہم آگے اسی پیراگراف میں. 5واں مرتبہ صورت اور چھٹا مادے کا ہے. پہلے 3 مراحل تو خالص روحانی ہے، جبکہ آخری 3 کا تعلق جسم سے ہے. اب اگلا جملہ اہم ہے.
عقل فعال اللہ کی ذات سے یوں صادر ہوتی ہے جیسا کہ شعاع سورج سے. بس عقول اسی طرح سے جو ہے وہ صادر ہوئی ہے جیسے شعاع سورج. اب شعاع جو ہے سورج کا حصہ بھی نہیں ہے لیکن سورج سے جدا بھی ہے. شعاع ہے، سورج نہیں ہے. ظاہری بات ہے شعاع ہے، سورج نہیں ہے، لیکن سورج کے علاوہ ہے تو یہ بھی نہیں. جی سورج کا کیا ہے؟ اثر ہے. ہاں بالکل بالکل اثر. ٹھیک ہے، تو وہ اگر زمین پہ بھی ہے تو سورج کی ہے، تو سورج کی. اب ایک دو لائنیں چھوڑ دیں تو آگے چلتے ہیں. فلاطینوس اور ابو نصر فارابی دونوں کے نزدیک فیض ازلی اور قدیم ہے. یعنی یہ جو فیضان سے ہوا نا سارا، عقل محض کے فیضان سے پیدا ہوئی ہے، فیض سے عقول اتساع پیدا ہوئی ہے. کیونکہ واحد ازل سے ہی جواد بھی ہے اور فیاض بھی. یہ جو بات ہم نے کی تھی عقل اول کی، تو عقل اول کی صفات میں کیا ہے؟ یہ عقل محض. عقل محض کہہ رہے ہیں، اس کو واحد کہہ رہے ہیں. اس واحد کی کچھ صفات ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے کہ یہ جواد ہے. جواد وجود دینے والا. فیاض ہے، جس کا فیض جاری ہو. تو یہ اس کی صفات ہے. تو اس وجہ سے اس کے جواد اور فیاض ہونے کی وجہ سے عقل اول پیدا ہوئی. تو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ فیض اس کا ازلی ہے اور قدیم. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جملے کا نتیجہ کیا نکلا کہ فیض ازلی ہے اور قدیم ہے. کہ عقل اول کیا ہے؟ عقل اول ازلی ہے اور قدیم ہے. یہ ہمارے ہاں بھی بہت ڈیبیٹ چلی ہے. یہ عقل اول ہے یا عقل محض بھی ہے؟ عقل محض ازلی ہے. عقل محض اور واحد کی کچھ صفات ہے. عقل محض یا عقل واحد جو بھی ہے، وہ جو شروع میں ہے، اس کی کچھ صفات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جواد ہے، وجود دینے والا. تو اس نے پہلی مرتبہ کب وجود دیا؟ وہ کب اس نے سوچا تھا؟ ازل میں. تو عقل اول کب پیدا ہوئی تھی؟ ازل. یعنی عقل محض کے فیضان کے نتیجے میں، عقل محض یا واحد کے فیضان کے نتیجے میں جو آگے عقول اتساع پیدا ہوئی ہیں، تو یہ کسی ٹائم اینڈ سپیس میں نہیں ہے. مطلب ایک اور طرح سے سمجھاتا ہوں. عقل اول کی جو صفات ہیں یہ کچھ عرصے کے لیے معطل نہیں پڑی رہی. سمجھ رہے بات؟ اس کو اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں. اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی صفت ہے، صفت خالق. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں صفت خلق، سادہ طریقے سے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، صفت خلق. خلق کا مطلب ہے کریشن، مطلب کریٹ کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا ازل سے کریٹر ہے؟ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کریشن بھی ازل سے ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے اختلاف ہو گیا ہمارے ہاں علماء میں. اختلاف ہو گیا کہ یہ جو صفت خلق ہے اللہ کی، یہ بالقوہ ازلی ہے یا بالفعل؟ یہ تو بات سمجھتے ہیں نا، بالقوہ اور بالفعل. ہاں، مطلب صفت خلق اللہ میں پوٹینشلی موجود تھی یا شروع سے ازل سے ایکٹیو تھی؟ ہاں، عملی ظہور تھا کہ نہیں تھا. مگر میرے اندر صفت ہے بولنے کی، لیکن میں یہاں ایک گھنٹہ خاموش کھڑا رہا ہوں. ضروری نہیں کہ جو صفات ہیں وہ ایکٹیو بھی ہیں. میں ایک اچھا مصور ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میں تصویر بھی بناؤں. تو کچھ علماء اس طرف چلے گئے، کچھ اسکول آف تھاٹ، کہ یہ جو صفت خلق تھی یہ بالقوہ تھی، ظہور اس کا آ کے
ایک خاص ٹائم اینڈ اسپیس میں ہوا. تو گویا مخلوق، سادہ سی بات ہے، مخلوق ایک خاص وقت میں پیدا ہوئی. کچھ علماء اس طرف گئے کہ نہیں، یہ صفت خلق جو ہے مطلب بالقوہ اس کو ماننا. آپ یہ کہیں کہ بالقوہ ازلی ہے، پوٹینشلی ازلی ہے، تو بھائی پوٹینشلی جو ہے وہ صفت کوئی صفت نہیں ہوتی. وہ یہ کہتے ہیں پوٹینشلی صفت کوئی صفت نہیں ہے. ایک بندہ بول سکتا ہے، قادر کلام ہے، بہت اچھا خطیب ہے، لیکن جب تک خاموش ہے وہ گونگا ہی ہے، کوئی اس کی تعریف نہیں کرے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ اس کی صفت بڑی کمال کی صفت ہے. صفت میں کمال اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ ایکٹیو پوزیشن میں ہو. ابھی ہم پاس کی طرف نہیں آ رہے. جب وہ کریٹر ہے نا، اب تو وہ ہر وقت میں کل یوم ہو فی شان. ٹھیک، ضروری نہیں کہ انسان ہی کو پیدا کر رہا ہے، اور بھی کتنی مخلوقات. صفت تو موجود ہے نا، صفت تو پائی جاتی ہے، وہ بولے نہ بولے، کسی کو پتہ چلے نہ چلے، صفت تو موجود ہے. ہاں، وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صفت پھر ناقص ہوگی، اس کو آپ کامل نہیں کہہ سکتے. کامل آپ تب کہیں گے جب وہ اس کا اظہار کر دے گا صفت کا. پریکٹیکل لائف میں تو ہماری یہ پریکٹس نہیں ہوتی کسی کی ایک دفعہ صفت کا عملی ضرور ہو جائے تو ہم اس کو ہمیشہ کے لیے مانتے ہیں، چاہے وہ کام اس نے ایک ہی دفعہ. اب بات، ہاں، اصل میں یہی اختلاف ہو گیا کہ یہ پہلی مرتبہ اس کا ظہور ایک خاص ٹائم میں ہوا. تو بہرحال ہم اس طرف نہیں جا رہے. ابھی ہم یہ صرف بات کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ازلن جو ہے وہ بالقوہ ہے، ایک خاص وقت میں آ کے عملاً اس کا ظہور ہوا. کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، شروع سے ہی. ابن تیمیہ اس کے بہت حمایتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی خالق رہا. ہاں، لیکن ایک دنیا ختم کر کے پھر اس نے دوسری بنا دی، پھر دوسری ختم کر کے تیسری بنا دی. ٹھیک ہے، پتہ نہیں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس یونیورس سے پہلے بھی کوئی یونیورس سے رہی ہے، وہ ہمیشہ سے خالق رہا ہے. ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ. لیکن یہ ہے کہ اس کی جو مخلوق ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہی، اس اعتبار سے کہ وہ ختم ہو گئی. تو ہم اپنے اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ عقل محض جو ہے، اس کا جو فیضان ہے یہ ارادی نہیں ہے بلکہ یہ جبری ہے. اور اس فیضان کے نتیجے میں عقول اتساع پیدا ہوئی، پھر عقل فعال اور پھر نفس انسانی. اب آگے آتے ہیں ایک اہم بات کی طرف. اس کو دیکھیں نا، اس کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ دو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگے. نہیں، ایک ہے کہ ہمیشہ سے ہے کہ نہیں ہے. ازلی ہونا اور بات ہے، ابدی ہونا اور بات ہے. ابدی ہونے کی اگر آپ بات کریں تو انسان کے بارے میں تو اللہ نے یہی بات کہی ہے، جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا. تو لیکن یہ ہے کہ ازلی جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. مذہبی بیانیہ یہی ہے کہ اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. یہاں وہ آگے بات آ رہی ہے. پھر اللہ نے پانی کو پیدا کیا، پھر عرش کو پیدا کیا، پھر قلم کو پیدا کیا، پھر زمین آسمان کو، پھر اس طرح. لیکن پھر بھی بات چلیں جی، پیج نمبر 9 بھی ہے. اسی میں نظریہ فیض کے حاملین، جو لوگ نظریہ فیض کو مانتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ فعل معرفت کو فعل ایجاد کے معنی میں ہی لیتے ہیں. یہ اہم بات ہے جی. پیج 9 پہ یہی جو ابھی ہم نے عبارت جہاں پہ ختم کی تھی نا، ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فیض ازلی ہے، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ معرفت ہی ایجاد ہے. معرفت اور ایجاد دو چیزیں ہیں نا. ایک ہے کسی چیز کو جان لینا اور ایک ہے اس کو وجود دے دینا. تو وہ یہ کہتے ہیں کسی چیز کو جان لینا ہی اس کو وجود دے دینا ہے. یعنی عقل اول نے جان لیا، عقل اول نے، عقل محض نے سوچ لیا عقل ثانی کو، تو وہ سمجھے یہی اس سوچ میں جو چیز آگے سمجھے وہ موجود ہو. یعنی وجود معرفت کے علاوہ نہیں، کوئی ایکسٹرنل ایگزسٹنس نہیں، کوئی خارجی وجود نہیں.
چلیں یہ مزید کھلے گی اب اگلی ساری تھیری اسی کے بارے میں ہے کہ معرفت اور وجود میں فرق ہے کہ نہیں. صوفیہ اس میں فرق نہیں کرتے. یعنی ان کے نزدیک معرفت اور وجود گویا کہ ایک ہی شے ہے. مطلب علم آپ یوں کہہ لیں نا آسان کرنے کے لیے, علم اور وجود, ایگزسٹنس اینڈ نالج, دونوں ایک ہیں یا علیحدہ علیحدہ. اب یہ کیسے ایک بناتے ہیں یہ مطلب بہت دلچسپ ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے. باقی ٹھیک ہے آپ اس کو کچرے میں پھینک دیں, آپ اس کو ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیں کہ یار یہ کیا ہے, لیکن یہ کہ انٹرسٹنگ اس لحاظ سے ہے کہ محنت کی انہوں نے, دماغ لڑایا ہے, مطلب داد دینی پڑتی ہے ان کی ذہانت کو. یہ بات ہے, ضرور ہے, چاہے صوفیاء سے ہمیں وہ جتنے مرضی اختلافات ہیں. لیکن یہ جو سر ٹری بنا ہے اس میں تو ایگزسٹنس اور وہ معرفت الگ الگ نہیں ہو جاتی. ایگزسٹنس اور معرفت یعنی عقل فعال سے نیچے, عقل فعال سے نیچے, اس سے اوپر اوپر جب تک عقول تسع ہیں, عقول عشرہ ہیں, تو وہ بیسیکلی معرفت ہی ہے. یعنی واحد کی اپنے بارے میں جو معرفت ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہا ہے, اپنے آپ کو جان رہا ہے. تو وہ واحد جب اپنے آپ کو جان رہا ہے تو اس نے جانا, جب اس کو ایک مرتبہ اس نے اپنے آپ کو جانا یا اپنے بارے میں ایک بات جانی تو عقل اول, اسی کو انہوں نے عقل اول, پھر اس نے دوسری بات جانی تو اس کو عقل ثانی. تو یہ بیسیکلی معرفت ہی تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ سامنے کوئی دماغ کھڑا ہو کے آ جاتا تھا جب وہ سوچتا تھا, یہ نہیں تھا. وجود بیسیکلی اس واحد کے اندر کا ایک تھنکنگ پروسیس تھا. یعنی اس واحد کے اندر ایک سوچ سے دوسری سوچ پیدا ہوئی, دوسری سے تیسری پیدا ہوئی, تو وہی وجود تھا. عقل بیسیکلی ہے ہی سوچ نا, عقل کا تو کوئی خارجی وجود نہیں ہوتا. تو عقل اول کے اپنی ذات کے بارے تعقل ہی سے کثرت کا آغاز ہوا. اس سے یوں معلوم ہے کہ نظریہ فیض اور نظریہ وحدت الوجود میں بہت مناسبت ہے, بلکہ نظریہ وحدت الوجود نظریہ فیض ہی سے متاثر ہے. یہ ایک دفعہ ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وحدت الوجود میں اگرچہ فیضان کی جگہ تجلی نے لے لی, مینیفیسٹیشن, لیکن تعقل ذات سیلف کاگنیشن وجودیوں, مطلب جو وحدت الوجود کو مانتے ہیں ان کو وجودی کہتے ہیں, وجودیوں کے ہاں بھی تخیل ذات سیلف امیجینیشن کے نام سے موجود ہے, اور اسی پر ان کے نظریے کی. اب ہم آتے ہیں جی تیسرے بڑے نظریے کی طرف, نظریہ عرفان کی طرف, دوسرا بڑا نظریہ. بلکہ ہم نے کہا بیسیکلی میگا تھیریز 4 ہیں, ٹھیک ہے, ورلڈ ویوز 4 ہیں بیسیکلی. آج تک جتنے بھی ورلڈ ویوز پیش کی گئے ان میں سے بڑی تھیریز 4. ان تھیریز میں ہم نے پہلے ذکر کیا نظریہ عرفان کا, یہ وجود کے بارے میں, اور ساری نظریہ فیض کا. دوسری نظریہ عرفان, نظریہ عرفان کو جو ہے وہ وحدت الوجود بھی کہتے ہیں آسانی کے لیے. تیسرا ہم ارتقاء کو ڈسکس کریں گے, اور چوتھا تھوڑا بہت بات کریں گے ہم نظریہ تخلیق کی. وہ مطلب سب کے لیے واضح ہے, وہ کوئی مشکل نہیں. اب نظریہ عرفان میں یہاں تو یہ تھا کہ واحد کا تعقل ہے, سیلف کاگنیشن ہے, اپنے بارے میں تعقل ذات, وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے تو عقل اول پیدا ہو. یہ عقل پیدا ہو گئی, سادہ سی بات ہے, زیادہ ہم اس میں نہیں جاتے. صوفیوں نے سٹارٹ تو بہت اچھا لیا, وہ اس کو واحد نہیں کہتے, وہ ذات کہتے ہیں, ذات واحد. ذات واحد جس کو ڈیفائن کرنا ممکن نہ ہو. یا وہ کہتے ہیں تخیل ہوا ہے.
سیلف امیجنیشن ہے. اس تخیل کے نتیجے میں عقل نہیں بلکہ حقیقت محمدیہ یہ صادر ہوئی ہے. مطلب صادر کا لفظ بولنا چاہیے، یا آپ اس کو تخیل کی جگہ آپ یوں کہہ دیں کہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں تجلی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. وہ آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. یہاں بیسیکلی واحد کا فیضان ہوا ہے. فیض اسی معنی میں، مطلب جیسے پانی کی مثال دی ہے، بہترین مثال ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے. پانی مجبور ہے بہنے پہ، مطلب اس کی بیسک کوالٹی یہی ہے، پراپرٹی یہی ہے کہ وہ بہتا ہے، وہ رک نہیں سکتا بہنے سے. تو واحد جو ہے اس کی بیسک پراپرٹیز میں سے، بیسک کوالٹیز میں سے، اس کے پرنسپل میں سے ایک یہ ہے اس کا فیاض ہونا. تو جب اس کا فیضان جاری ہوا تو عقل اول پیدا ہوئی. انہوں نے کہا وہ ذات تھی، ذات نے کیا کیا؟ اپنی معرفت کے لیے اپنے اوپر تجلی ڈالی. اس تجلی کے نتیجے میں حقیقت محمدیہ پیدا ہوئی. ہم ان کی اصطلاحات تھوڑی سی مشکل ہیں، اس کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں. جب ایک بڑھائی، اب یہ مثال اس طرح سے تو نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے، ایک بڑھائی، ایک کارپینٹر کچھ بنانا چاہتا ہے. فار ایگزامپل اس نے میز بنانی. اب ہمارا تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے ذہن میں میز کا خیال آئے گا، ایسے ہی ہے نا. اب وہ میز کا خیال ایبسٹریکٹ سا ہوگا، کوئی تفصیلی نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ سوچے گا اچھا میز کیسی بنانی ہے، اس کی 4 ٹانگیں ہوں گی، 4 پائے ہوں گے، اتنی لمبی ہوگی، اتنی چوڑی. تو تفصیل آ گئی نا اس کے خیال میں. خیال شروع میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ابہام ہوتا ہے، ایمبیگوٹی ہوتی ہے، مجمل ہوتا ہے، اجمال ہوتا ہے اس میں. پھر آہستہ آہستہ جب آپ مزید سوچتے ہیں تو وہ خیال کیا ہوتا ہے؟ تفصیل پکڑنا شروع کر دیتا ہے. تو بیانی وہ یہ کہتے ہیں کہ ذات نے سوچنا شروع کیا، تخیل. ذات کا جو تخیل تھا، ذات نے سوچا کہ کوئی کریشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ذات نے سوچا کہ کریشن ہونی چاہیے. اس کی یہ جو سوچ تھی، یہ اجمالی سوچ کہ کریشن ہونی چاہیے، اس کو انہوں نے حقیقت محمدیہ کا نام دیا. اب جب ذات نے یہ سوچا کہ اچھا کریشن ہونی چاہیے، مخلوق ہونی چاہیے میری، یا خالق نے سوچا، تو اب اس نے اس پہ مزید سوچا. مزید جب سوچا تو یعنی کلیئرٹی پیدا ہو گئی اس کے علم میں. اب یہ ذات کے علم کی بات ہو رہی ہے، ذات کی ایک صفت ہے علم. اب وہ ذات نے سوچا، کچھ سوچا، تخیل کیا، امیجنیشن کی کہ مخلوق ہونی چاہیے. اب جب اس سوچ کو اس نے اور پھیلایا کہ یہ ہونا چاہیے، انسان ہو، فرشتے ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، زمین ہو، آسمان ہو. اب بات پھیل گئی، تفصیل آ گئی. اس کو انہوں نے نام دیا اعیان ثابتہ. ابھی ہم اس کو مزید کھولیں گے، مشکل نام ہے اعیان ثابتہ. گویا ان کے نزدیک ذات باری تعالیٰ نے سب سے پہلے اگر مخلوق کا سوچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچا، محمد رسول. پھر اس کے بعد سوچا کہ اچھا نہیں، ان کی ایک امت ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی پلانٹ ارتھ ہونا چاہیے، کوئی یونیورس ہونی چاہیے، کوئی جنت جہنم ہونی چاہیے، جو ان کو فالو کریں، ان کا ٹھکانہ یہ. اس لیے اس کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں. مطلب اس ٹرم کے استعمال کرنے کی وجہ یہ وجہ تخلیق کا.
سر اس کو اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ جو اصلی جو یونیورس ہے انسان کا جو ایک پرفیکٹ وہ ہے وہ اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں آ رہے ہیں ہم انشاءاللہ سے آ رہے ہیں اس کی طرف. عیان ثابتہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں عیان جو ہے یہ لفظ ضرور سمجھیں، مطلب یہ کل خلاصہ ہے، مطلب جو وحدت الوجود کی بحث کا نا سب سے مرکزی نقطہ یہ ہے، یہ ٹرم ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو وحدت الوجود کو ثابت کرنے والے ہیں ان کو بھی اندازہ نہیں ہوتا، اور جو اس کا رد کرنے والے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ. ان کی فلاسفی کیا ہے بیسیکلی، مطلب آپ پہلے سمجھے تو صحیح نا، رد ضرور کریں لیکن کم از کم کوئی آپ کو یہ دانا تو نہ مارے کہ میری بات سمجھ میں نہیں ہے. تو عیان ثابتہ جو ہے یہ بیسیکلی عیان عین کی جمع ہے، عین ذات کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. ثابتہ ثابت سے جمع مکسر ہے نا تو اس کی وہ واحد مؤنث سے آتی ہے. ٹھیک، عین ثابت، عین کیا ہے؟ عین ریالٹی ہے. عین کیا ہے؟ ریالٹی، اصل ذات ہے. جو بھی مخلوق ہے یہاں اس دنیا میں، جو بھی مخلوق ہے یہ ریئل نہیں. ریالٹی کہاں ہے؟ ایک اور جہاں. جیسے انہوں نے بات کی تھی نا افلاطون نے کیا کہا تھا کہ ریئل انسان کہاں ہے؟ ایک اور جہاں میں، عالم مثال میں، ورلڈ آف آئیڈیاز جو کلیات کا عالم ہے، پرنسپل کا، وہاں پہ ہے ریئل انسان، وہاں پہ ہے. یہ سب اس کا عکس ہے، اس کا سایہ ہے. تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو ٹوٹل ایگزسٹنس ہے، یہ جو نظر آ رہی ہے یہ ریئل نہیں ہے، یہ عکس ہے. جو اصل ایگزسٹنس ہے، اصل جو وجود ہے، جو ریئل وجود ہے، مطلب میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب کے پیچھے ایک اصل ہے. میری ایک اصل ہے، میرا ایک عین ثابت ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ایک عین ثابت ہے، اس جو ہے وہ پلانٹ ارتھ کا ایک عین ثابت ہے، اس ہماری یونیورس کا ایک عین ثابت ہے. وہ جو عین ثابت ہے، اب ابھی بتاتا ہوں یہ ثابت اس کو کیوں کہہ رہے ہیں. یہ یہاں پہ اللہ کے علم میں، ریالٹی جو ہے وہ اللہ کے علم میں. لیکن ابھی اس کا وجود نہیں ہے. اس کا ابھی اس کا وجود نہیں ہے. ایک جملہ ان کے یہاں معروف ہے کہ عیان ثابتہ نے وجود کی بو بھی نہیں چکھی. عیان ثابتہ نے عیان ثابتہ نے وجود کی بو بھی نہیں چکھی. وجود تو بہت دور کی بات ہے، اسمیل بھی نہیں پہنچی. اب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہے، یہ کیسے ہے، اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. یہ پھر جو ٹوٹل ایگزسٹنس ہے یونیورس کی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اگر اصل وہ ہے جو اللہ کے علم میں، ریالٹی وہ ہے جو اللہ کے علم میں. بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ علمی تمیز ہوا ہے. تمیز کا لفظ سمجھ رہے ہیں؟ تمیز سے ہے نا، اللہ کے علم میں تمیز ہوا ہے. اللہ کا خیال، پہلے ایک خیال آیا اللہ کو کائنات کے یونیورس بنانے کے بارے میں، وہ خیال مجمل تھا، حقیقت محمدیہ تھا. پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر تمیز پیدا ہوا. وہ خیال تفصیل کی صورت اختیار، اچھا یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تو اللہ نے جو سوچا یہ ریالٹی ہے.
میری آپ کی حقیقت وہ ہے جو اللہ کے علم میں. اب دیکھیں نا، کوئی بھی چیز اللہ کے علم کے بغیر تو وجود میں نہیں نا آئی. مطلب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ اللہ نے سوچا نہیں ہے اور میں وجود میں آ گیا. ممکن نہیں نا. یہ بات تو درست ہے کہ اللہ نے مجھے سوچا، آپ کو سوچا، کائنات کو سوچا، پھر اس کی ارادہ کیا، پھر ہی تو وجود میں آئی نا وہ چیز. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ریالٹی ہے میری اور آپ کی، وہ صرف میں اور آپ کیا ہیں؟ میں اور آپ وہی ہیں جو اللہ کے علم میں، جو شروع میں اللہ نے سوچا تھا کہ میں نے یہ بنانا. یہ ریالٹی نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں. اب اس سے ان کو فائدہ کیا ہوا؟ اس کا ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے. اس سوال کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وحدت سے کثرت کیسے پیدا ہوئی. وہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ خالقہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خارج میں پیدا کر دیا. خالق السماوات والارض، خالقہ کا مطلب یہ نہیں ہے خارج میں پیدا کر دیا. خالقہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پیدا کرنا سوچ لیا. اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے بارے میں سوچا، تخیل کیا اس نے زمین اور آسمان. اس کو یوں سمجھیں، مناظر حسن گیلانی صاحب نے اس کی ایک مثال دی ہے. ایک مینار پاکستان وہ ہے جو لاہور میں موجود ہے، ایک مینار پاکستان وہ ہے جو آپ سوچ لیں. جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کے تخیل میں، خارج میں موجود نہیں. اب آپ جیسا مرضی سوچ لیں، اچھا وہ اس مینار پاکستان سے 10 گنا بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ سوچتے جائیں نا، سوچ سکتے ہیں نا، جیسے مرضی سوچ لیں. آپ اپنے گھر کے بارے میں سوچ لیں، 10 کنال کا ہوگا، یہ وہ فلاں یہ ہوگا، ٹھیک ہے، سوچ لیں. خارجی وجود نہیں ہے، صرف آپ کے تخیل میں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا خارجی وجود نہیں ہے. اللہ نے اس کائنات کو سوچ لیا، لیکن انسان کی سوچ اور اللہ کی سوچ میں فرق ہے. اللہ کی سوچ، اللہ کی صفات اتنی کمال درجے کی ہیں کہ صرف اس نے سوچ لیا تو اس کے ہونے کا گمان ہونے لگ گیا. مطلب اس کی صفات اتنی کامل ہیں، اللہ کی ذات اتنی کامل ہے کہ اس نے صرف امیجن کیا تھا اس یونیورس کو، لیکن اس امیجنیشن کے بارے میں خدا کی اس کی صفت کمال کی وجہ سے گمان ہونے لگ گیا کہ شاید اس کا وجود ہے. انسان دھوکے میں پڑ گیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا. چلیں بہرحال اس پہ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. ثابت کا لفظ ہاں ثابت. ثبوت کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں وجود کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وجود ایک ہے. وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے؟ وجود ایک ہے، یعنی وجود اس کو کہتے ہیں جس کا خارجی وجود ہے. ٹھیک ہے، جس کا خارجی وجود ہے. باقی سب کیا ہیں؟ درجہ ثبوت میں. ثبوت اس کو کہتے ہیں جس کا وجود علمی ہو، خارجی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک چیز جو علم میں ہے، ابھی تک تخیل میں ہے، ذہن میں ہے، بڑائی نے سوچ لیا ہے کہ میں نے یہ میز بنانی ہے، یہ کرسی بنانی ہے، تو یہ ابھی درجہ علم میں ہے نا، یہ بات اس کی ابھی درجہ وجود میں نہیں ہے. تو وجود اور ثبوت میں وہ یہ فرق کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں عیان ثابتہ. حقیقت کیا ہے؟ عیان. ریالٹی کیا ہے؟ عیان ثابتہ. کہ اللہ کے علم میں آپ، یعنی آپ کا خارجی وجود نہیں، آپ کا علمی وجود ہے. اس کائنات کا خارجی وجود نہیں، اس کائنات کا علمی وجود ہے، اور وہ علمی وجود اللہ کی صفت علم. اب یوں سمجھیں کہ اس لیے تو وہ یہ کہتے ہیں خالق کا انکار نہیں ہے، خالق کا انکار نہیں ہے، مخلوق کا انکار ہے. یہ ایک عجیب فلسفی ہے جس میں مخلوق کا انکار ہے. لیکن ہم نے اس لیے بات یہاں سے کی تھی کہ خالق اور مخلوق دونوں موجود ہیں، دونوں ریالٹی ہیں. ہمارے ہاں فلسفے میں اب آپ دیکھیں نا کہ جتنی جو کاوشیں رہی،
جب مخلوق موجود ہی نہیں ہے تو بھائی آپ کو یہ جواب دینے کی ضرورت کیا ہے کہ کیسے پیدا ہو گئی؟ ہے یہ تو ہمارے ہاں جو لوگ ان کو کریٹیسائز کرتے ہیں وہ ایک دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے سب کچھ وہ بہرحال وہ ایک دوسرے پہلو سے کریٹیسزم ہے کہ سب کچھ کو ایک بنا دیا. لیکن بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نکلی ہی نہیں. اللہ نے صرف جو ہے وہ سوچا ہے، بس سوچ سے باہر کوئی چیز نہیں نکلی. لیکن ہمارا جو عمل ہے، مخلوق کا جو عمل ہے وہ صرف کوئی حقیقت نہیں. ہم سب اللہ کی سوچ میں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کی سوچ میں ہو رہا ہے. مطلب میری سوچ میرے وجود سے باہر نہیں ہے نا. آپ جو سوچ رہے ہیں وہ آپ اپنے وجود سے باہر تو نہیں نا سوچتے. جو آپ کی سوچ ہے، آپ کا تھاٹ پروسیس ہے، آپ کے وجود کے اندر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو کچھ تخیل ہے اللہ کا، وہ سب اللہ کی ذات کے اندر ہے. اس اعتبار سے دوسرے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کا حصہ بنا لیا. وہ اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ یہ اتحاد کے قائل ہیں، یعنی خالق اور مخلوق کو ایک کر دیا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو وجود دو نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں وجود ہے ہی ایک، باقی سب تو اللہ کا خیال ہے. لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو صحیح، وہ تو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں تو ہے. اور اس سب کی تم تشریح یہ کر رہے ہو کہ یہ اللہ کا خیال ہے، اللہ کا علم ہے، اور علم اور خیال ذات سے باہر نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے تم تو متحد کر رہے ہو خالق اور مخلوق کو. آتے ہیں وہ چکر خود ہی بتائیں. اور خیال کو تو سزا جزا نہیں کیا جا سکتا. خیال میرے وجود کا خیال ہے، میں اپنے اس خیال کو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جزا و سزا بھی خیالی ہوتی ہے، خیال نہیں ہو رہی ہے. آپ کو گمان ہو رہا ہے کہ وہ اچھا اس پہ ایک لطیفہ سنا. وہ ایک عباسی خلیفہ تھا، تو اس کے دربار میں ایک وجودی کو لایا گیا. جی یہ کہتا ہے یہ سارا کچھ خیال ہے، یہ وہ اس کو بڑا غصہ چڑھا. اس نے کہا میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، اس کا علاج میرے پاس ہے. تو اس نے اس سے بحث کی. اس نے کہا نہیں سب خیال ہے، تو بھی خیال ہے، میں بھی خیال ہوں، بس کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ ہے. بادشاہ نے کہا کہ ایک بدمست ہاتھی لے کے آؤ اور ذرا اس کو ایک بڑے میدان میں چھوڑو اور اس کے پیچھے وہ ہاتھی جو ہے نا وہ دوڑاؤ. تو وہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اس کو ایک میدان میں، کھلے میدان میں اس کو چھوڑا، اس کے پیچھے بدمست ہاتھی چھوڑ دیا. اب وہ آگے آگے بھاگے تو وہ عباسی خلیفہ نے اس کو آوازیں لگائیں، او بھائی کدھر بھاگ رہا ہے، یہ تو خیال ہے، یہ ہاتھی تھوڑا ہے، اور خیال سے بھاگی جا رہا ہے، پاگل آدمی، بیوقوف. تو وہ اس کو آگے جواب میں کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں بھاگ رہا ہوں، یہ بھی خیال ہی بھاگ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس بڑی انٹرپریٹیشن ہے، ان کے پاس ان سوالوں کے بڑے الٹے سیدھے جواب ہیں. لیکن یہ چیز سوفسطائیوں میں پہلی دفعہ پیدا ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کائنات کو کہا تھا کہ یہ وہ ہے، وہم ہے، ایک خیال ہے، ایک دھوکہ ہے. تو بالکل باقاعدہ ایک ڈسپلن ہے. یہی تو میں اس لیے اس کا ذکر کر دیا کہ آپ کے ہاں صوفیاء میں ایسے لوگ، خاص طور پہ ملائیشیا میں اور یہ وہ جو لوگ، کوئی کچھ ہے نہیں نا پیش کرنے کے لیے ویسٹ کے مقابلے میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی تھیری ہے جو تھیری آف ایوری تھنگ بن سکتی ہے، جس سے آپ پوری یونیورس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. مطلب ایوولوشن کے مقابلے میں آپ کے پاس یہ وحدت الوجود کی تھیری ہے جو ان کو انٹلیکچوئل لیول پہ جواب دے سکتی ہے، اور اس پہ باقاعدہ وہ کوششیں کر رہے ہیں. نہ مطلب صحابہ نے اس بارے میں کوئی کاوش کی، نہ ہمیں اپنے ائمہ سے کچھ ملتا ہے کہ انہوں نے لیکن یہ ہے کہ اس پہ باقاعدہ آپ کے انٹلیکچوئلس کی ایک بڑی تعداد ہے، وہ اپنی محنتیں ضائع کر رہے ہیں، ایفرٹ ضائع کر رہے ہیں. مطلب دیکھیں سائنس کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ آپ سائنسٹسٹ کو یہ سمجھا سکے کہ یہ سب ڈیلوژن ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، دھوکہ ہے. نہیں سمجھا سکتے. سائنٹیفک جو مائنڈ ہے وہ نہیں. اب آپ دیکھیں نا دوسری انتہا کیا ہے، سائنس والوں کی انتہا کیا ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جی
خالق اور مخلوق کی بات ہو رہی تھی نا. تو انہوں نے مخلوق کا انکار کر دیا اور انہوں نے کہا سب کچھ جو بھی ہے ٹوٹل ایگزسٹنس وہ خالق ہی کی, خالق کے علاوہ کسی کی ایگزسٹنس نہیں. دوسری طرف وہ کس طرف گیا, انہوں نے خالق کا انکار کر دیا جو سائنس والے تھے, اور انہوں نے کہا ٹوٹل ایگزسٹنس جو ہے وہ کون سی ہے, میٹر کی ہے, میٹیریل ورلڈ کی. سائنس کی اپروچ تو بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ تو 5 سینسز سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس تھیوری کو کیسے قبول کریں گے, اٹھا کے پھینک دیں گے, ممکن نہیں ہے. سائنٹیفک مائنڈ کو آپ کبھی بھی نہیں اس قسم کی مطلب چیزوں سے قائل کر سکتے. ٹوٹل ایگزسٹنس خدا کی ہے. اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہم دونوں سے انکوائشن کرتے ہیں, نیوٹرل کر لیں, دونوں کا کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں. سائنس دانوں کی بات تھوڑا ہے ان کی تو خیالی سی بات ہے, ان کی بالکل خیالی سی بات ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس تو پھر سائنٹیفک امپیریکل ایویڈنس جسے کہتے ہیں کہ یہ آپ کو بتا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا وجود ہے, مخلوق کا وجود ہے. یعنی مخلوق کا وجود تو اس کا انکار تو بہت مشکل ہے نا, بہت. خدا خالق کے وجود کا انکار پھر چلیں چلو کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو گیا, مخلوق کے وجود کا انکار مطلب کیسے ڈاؤٹ کریں گے آپ, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. تو نہیں, بہت ورژنز ہیں وحدت الوجود میں, بہت ورژنز ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ وحدت الوجود کی جو ہم انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں یہ وہ ہے جو شیخ ابن عربی کا ہے, ان کو شیخ اکبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی اس کے یہاں بہت سارے ورژنز ہیں. کچھ ورژنز ایسے ہیں کہ جو ہمارے نظریہ تخلیق سے ملتے ہیں, ان میں اور نظریہ تخلیق میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو ہمارے یہاں لیٹسٹ زیادہ تر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اصل میں وحدت الوجود سے مراد یہی ہے کہ یہ سب کچھ ایسا ہے جیسے نہیں ہے, ایسا لگتا ہے جیسے سورج کے سامنے جو ہے وہ ستارے کچھ بھی نہیں, ان کی روشنی نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, تو سورج کے سامنے چراغ. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہمارا وجود نہ ہونے کے برابر ہے. چلیں اتنی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نہ ہونے کے برابر کوئی حرج نہیں اس میں. اگر وحدت الوجود کی یہ انٹرپریٹیشن کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں, اور یہ ہمارے یہاں کچھ لوگ کرتے ہیں. لیکن اس کا جو اصل ورژن ہے وحدت الوجود کا, جو شیخ ابن عربی کا جو موقف ہے, جو فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ وغیرہ میں بیان ہوا, وہ اور ہے. لیکن یہ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ جو وحدت الوجود کا قائل ہے بس اب آپ اس کو رگڑا لگا دیں. پہلے اس سے پوچھیں کہ بھائی تمہارا کیا, تم اس کی انٹرپریٹیشن کیا کرتے ہو, کس ورژن کے قائل. تو اس میں نے بہت سارے ورژنس کا ذکر کیا ہے. ایک کام جو ہمارے ہاں, چلیے آ جائیں پیج نمبر ذرا 15 پہ تھوڑا سا دیکھ لیں پھر آگے دیکھیں. فلاطینوس اور ابن عربی میں فرق یہ ہے کہ فلاطینوس وحدت سے کثرت کی بنیاد فیضان واحد کو بتاتا ہے, جبکہ ابن عربی کے نزدیک وہ تجلی ذات ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تو ابھی ہم نے پڑھ لی نا. عرفانی انہی کو یعنی جو وجودی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ وجود مطلق ہے اور موجودات اس کے ظواہر. ایبسولوٹ ایگزسٹنس. ایبسولوٹ کسے کہتے ہیں, جس کی کوئی صفت بھی نہیں, کوئی نام بھی نہیں. ایبسولوٹ اس کو کہتے ہیں نا جس کے اوپر آپ کوئی کنڈیشن نہ لگا سکیں, یعنی آپ اس کی کوئی صفت کوالٹی بھی نہیں بیان کریں. کوالٹی بیان کرنے سے بھی جو ہے وہ کثرت پیدا ہو جائے گی. ایبسولوٹ بالکل. اور موجودات اس کے ظواہر ہیں. ذات باحد کہ جسے وہ وجود مطلق کہتے ہیں سے پہلی تجلی کے نتیجے میں مرتبہ احدیت صادر ہوا, جسے وہ حقیقت محمدیہ کہہ دیتے ہیں, کبھی احدیت کہہ دیتے ہیں. وہ دوسرے اس کو عقل کہہ دیتے تھے, عقل اول, کہ جس سے ذات ہی میں علمی تمیز پیدا ہوا. یعنی ذات نے اپنے بارے میں سوچا تو احدیت پیدا ہوئی, حقیقت محمدیہ. اب دوسری مرتبہ اس نے سوچا, اس مرتبہ میں دوسری تجلی کے نتیجے میں مرتبہ وحدیت صادر ہوا, جسے ہم نے آیان ثابتہ کہا, کہ جس میں ممکنات کے حقائق یعنی
आयान साबिता इल्म इलाही में मुतमय्यज़ हुए, मुश्किल जुमला आ गया है। चलें थोड़ा सा इसको समझते हैं कि वहादतुल वजूद और वहादतुल शुहूद में क्या फ़र्क हुआ। और हमारे यहाँ मतलब बड़े बड़े लोगों मतलब उनके साथ डिस्कशन हुई है। यकीन माने कि जो लोग कायल भी हैं वहादतुल वजूद और वहादतुल शुहूद, किताबें भी लिखी हैं, लेकिन यहाँ पे कोटेशन है उनकी, वो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे ये फ़र्क बयान करने के बाद। खुद मतलब शेख अहमद सरहंदी वहादतुल वजूद और वहादतुल शुहूद, शेख अहमद सरहंदी ने ये चीज़ नोट कर ली, मुजद्दिद अल-फ़सानी जिन्हें हम कहते हैं, कि ये बहुत गड़बड़ है, ये काम ठीक नहीं हो रहा कि आप कहें कि जी कायनात की जो असल है या इंसान की जो असल हकीकत, मतलब इंसान की हकीकत, इंसान क्या है, इंसान की हकीकत क्या है। आप कहेंगे गोश्त पोश्त का बना हुआ इंसान, ठीक, इंसान की हकीकत क्या है, रियलिटी की है। आप कहेंगे कि इंसान की रियलिटी अल्लाह का इल्म, तो उन्होंने कहा ये ख़तरनाक बात हो जाएगी कि आप कहें कि इंसान की हकीकत जो है वो अल्लाह का इल्म है, ये कहीं और चले जाएंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे। उन्होंने उसके मुकाबले में वहादतुल शुहूद का कॉन्सेप्ट दिया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आयान साबिता का कॉन्सेप्ट, तो उन्होंने दिया आदाम मुतकाबिला। आदाम, आदाम किसकी जमा है, मुतकाबिल, मुतकाबिल पैरेलल। ये हमने कहा कि आयन साबित की जमा है। अब हम इंसान, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इल्म की, कोई मिसाल ले लेते हैं आसान सी। अल्लाह ताला की अस्मा व सिफ़ात है, ठीक है, ये भी कहते हैं अस्मा व सिफ़ात हैं, वो भी कहते हैं अस्मा व सिफ़ात हैं। अल्लाह ताला के, शेख अहमद सरहंदी ये कहते हैं अल्लाह के हर इस्म के मुकाबले में एक चीज़ है। फॉर एग्जांपल अल्लाह का एक इस्म है आलिम, ठीक है, ये अल्लाह ताला का इस्म है ना आलिम, इसका अदम मुतकाबिल क्या होगा, जाहिल, ठीक है। या अल्लाह ताला की एक सिफ्त है इल्म, तो या आलिम ही लिख लें, चले। आलिम का मुतकाबिल क्या होगा, जाहिल होगा। आलिम मौजूद है, अल्लाह ताला की सिफ्त मौजूद है, जाहिल मौजूद नहीं, जाहिल मौजूद नहीं, ये अदम है, नथिंगनेस है। समझ रहे हैं मेरी बात, ये अदम है। जहालत क्या है, ये अदम है। लेकिन ये पैरेलल है अल्लाह के सिफ्त के। अब आलिम की जो है तजल्ली पड़ी है इसके ऊपर, तो ये जाहिल रोशन हो गए उस तजल्ली की वजह से, और उसके रोशन होने से ये गुमान होने लगा कि ये मौजूद है, लेकिन हकीकत में ये मौजूद है। हकीकत में मौजूद सिर्फ आलिम है। अदम के ऊपर। अब खुद इस पे डिबेट है कि अदम क्या चीज़ है, नथिंगनेस क्या है। नथिंगनेस कुछ शय है या कुछ नहीं। ज़्यादातर इसी तरफ चले गए फिलोसफर में से कि नथिंगनेस को भी वो शय मानते हैं।
وہی جو آپ نے بات کی کہ نتھنگنیس کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو کس چیز کے اوپر تجلی پڑے. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ نتھنگنیس ریلیونٹ ہے، نتھنگنیس جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. ایک وہ نتھنگنیس ہے جو علم کے مقابلے میں ہے، علم کے مقابلے میں جہالت ہے، ٹھیک ہے. قدرت، اللہ کی صفت قدرت ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ عجز ہے، عاجز انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح سے لیتے جائیں اللہ تعالیٰ کے نام، ہر صفت کے مقابلے میں آپ کو اس کا ایک متقابل مل جائے گا جس کا وجود نہیں ہے، جس کا وجود نہیں. تو وہ اللہ کی تجلی سے اس کے متقابل کے اوپر تجلی پڑھنے سے یہ گمان ہونے لگا کہ یہ موجود ہے، عاجز موجود ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مخلوق کی اصل ہے وہ کیا ہے؟ آدام متقابل. انسان کچھ بھی نہیں، اللہ کی اسماء و صفات کا کیا ہے؟ پرتو پڑا ہے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا اس کے اوپر پرتو پڑا ہے جس سے گمان ہونے لگ گیا کہ یہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ نہیں. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ عیان ثابتہ کیا چیز تھی؟ اللہ کے علم میں. ہاں، عیان ثابتہ اللہ کی صفت ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریالٹی ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ صفت علم ہے، علمی تمیز ہے، وہ اللہ کا خیال ہے، اللہ کی سوچ ہے، اللہ کا تھاٹ ہے، اللہ کا تخیل ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مطلب یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں اسماء و صفات ہے. کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی اسماء و صفات. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسماء و صفات کی تو متقابلات ہیں وہ. ابھی ہم ان کا ایک ٹیکسٹ ریڈنگ کریں گے. اللہ 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 اللہ